ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جو اللہ ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جو اللہ اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بڑا خاص فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر شامل کیا۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے حق اور باطل کے اندر فرق کیا۔ محترم بھائیوں، آج کی اس عظیم الشان مجلس کے اندر جو میں بات آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ جی، اصلاح معاشرہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اللہ کی توفیق کے ساتھ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جو میں بنیادی بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس معاشرے کی کسی صورت اصلاح نہیں ہو سکتی جس معاشرے میں نماز فجر بستر پہ ضائع کی جائے۔ اس معاشرے کی یہ بات بنیادی بات ہے، اور اس کو ذہن نشین کر لیں، اور اسی کے اوپر انشاءاللہ ہماری بات ہوگی کہ اس معاشرے کی، اس گھر کی، اس فرد کی، اس انسان کی، اس علاقے کی اصلاح اس وقت تک ناممکن ہے جب تک وہ نماز فجر کی پابندی نہیں کرتا۔ یہ بنیادی بات ہے۔ جو نماز فجر سے محبت کرتا ہے، نماز فجر سے پیار کرتا ہے، نماز فجر کو ضائع نہیں کرتا، ایسا شخص دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ اور جو شخص نماز فجر کو بستر پہ ضائع کرتا ہے، خاسرات الدنیا والآخرہ، ایسے شخص کی دنیا بھی برباد ہوگی اور اس شخص کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ صبح کا وقت نور کا وقت ہے، رحمت کا وقت ہے۔ اللہ کے بندو، اگر بیٹے کی اصلاح چاہتے ہو، بیٹی کی اصلاح چاہتے ہو، گھر کی اصلاح چاہتے ہو، معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو، تو فجر کے وقت کے ساتھ پیار کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت کے ساتھ پیار کرنا تمہارا کام ہے، نماز فجر سے محبت کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہاری زندگی کے سارے غم جو ہے وہ ختم کرنے، اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا کام ہے۔ صحیح مسلم بیان کرتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکعت الفجر خیر الدنیا وما فیہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، دنیا کی دولت ایک طرف، دنیا کے خزانے ایک طرف، دنیا کی عیش و عشرت ایک طرف، دنیا کا قیمتی سامان ایک طرف، لیکن جو نماز فجر کی دو سنتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام چیزوں سے بہتر ہے، تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ نماز فجر کی دو سنتے، ایک طرف سونا ہے، ایک طرف چاندی ہے، ایک طرف جواہرات ہیں، ایک طرف مال و دولت ہے، ایک طرف نماز فجر کی دو سنتے ہیں۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے اعلیٰ اور افضل اور قیمتی جو چیز ہے وہ نماز فجر کی دو سنتے ہیں۔ تو صبح کا وقت محترم بھائیو نور ہے، صبح کا وقت روشنی ہے، صبح کا وقت برکت والا وقت ہے،
اور وہ گھر برباد ہو گئے جو آج اس معاشرے کے اندر بھی، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو لوگ پریشانیوں کا واویلا کرتے ہیں، جو مصیبتیں جگہ جگہ پہ اپنے دکھ لوگوں کو سناتے ہیں، آپ سروے کر کے دیکھ لیں، آپ ان لوگوں کی تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ جو لوگ آپ کو مصیبتیں اور پریشانیاں بتا رہے ہیں، نہ ان کا باپ نماز فجر پڑھتا ہے، نہ ان کا بیٹا نماز فجر پڑھتا ہے، نہ ان کی بیوی نماز فجر پڑھتی ہے، نہ ان کی بیٹی نماز فجر پڑھتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ گھر کی اصلاح نہیں ہوتی، باہر والوں کی اصلاح کیسے کریں؟ سب سے پہلے گھر کی اصلاح ہے، معاشرے کی اصلاح ہے۔ جب آپ خود نماز فجر پڑھیں گے، آپ کا بیٹا نماز فجر پڑھے گا، آپ کی بیٹی نماز فجر پڑھے گی، جب صبح کی ابتدا اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ، اللہ کی تابع داری کے ساتھ، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے ساتھ جب ہماری صبح کی ابتدا ہوگی تو ایسا شخص جو ہے وہ حشاش بشاش صبح کرتا ہے۔ اللہ رب العزت زندگی کا ہر غم جو ہے، ہر پریشانی جو ہے اس انسان کی ختم کر دیتا ہے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کی تنخواہ کم ہے، گزارا نہیں ہو رہا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کا اپنا ذاتی مکان نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ خود نماز فجر پڑھتے ہیں، آپ کا بیٹا نماز فجر پڑھتا ہے، آپ کی بیٹی نماز فجر پڑھتی ہے، آپ کے سارے گھر کے افراد نماز فجر پڑھتے ہیں، قارون کے خزانے بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج دنیا برباد ہو گئی ہے۔ آج ہر گھر کے اندر بیماری کا مسئلہ ہے، جادو اور تعویذ دھاگوں کا مسئلہ ہے، بے برکتی کا مسئلہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ گھر کے افراد جو ہے وہ عشاء ضرور پڑھتے ہیں، عصر ضرور پڑھتے ہیں، مغرب ضرور پڑھتے ہیں، ظہر ضرور پڑھتے ہیں، لیکن بڑے بڑے دینی گھرانے بھی نماز فجر کو بستر پہ ضائع کرتے ہیں۔ اس معاشرے کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی جس معاشرے کے اندر نماز فجر کو بستر پہ ضائع کیا جائے، اس معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آپ کیسے یہ تسلیم کریں گے کہ آپ کا بیٹا نماز فجر ضائع کرتا ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرا بیٹا میرا بڑا تابع دار ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ کے گھر والے نماز فجر بستر پہ ضائع کرتے ہیں تو آپ کے گھر کے اندر سکون ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج آپ دیکھ لیں، جن کے گھروں کے اندر بھی آج سکون ہے، ان کے مرد بھی نماز فجر پڑھتے ہیں، ان کی عورتیں بھی نماز فجر پڑھتی ہیں، ان کے بچے بھی نماز فجر پڑھتے ہیں۔ جن لوگوں نے نماز فجر کو ضائع کر دیا وہ گھر والے تباہ و برباد ہو گئے۔ اس لیے محترم بھائیوں، نماز فجر سے محبت کریں۔ دوسرے مقام پہ صحیح مسلم بیان کرتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعتی الفجر احب الیہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں تمام صحابہ سے محبت کرتا ہوں، تمام مسلمانوں سے محبت کرتا ہوں، حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تمام اہل ایمان سے محبت کرتا ہوں، لیکن ان سب لوگوں کی محبت ایک طرف، لیکن مجھے سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ فجر کی 2 رکعتوں سے محبت ہے۔ تو جس نماز کی سنتوں کی اتنی اہمیت ہے، جس نماز کی سنتوں کی اتنی اہمیت ہے، اگر کوئی آدمی اس نماز کے فرائض شوق کے ساتھ ادا کر لے، محبت کے ساتھ ادا کر لے، تو ایسا انسان دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، اگر ہم اپنے بیٹے، اپنے اولاد، اپنے گھر والوں کی، اپنے دوستوں کی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بنیادی پہلو یہی ہے کہ ہم نماز فجر سے محبت کریں۔ ہمارے دن کا آغاز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمارے دن کا آغاز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمارے دن کا آغاز جو ہے وہ بابرکت ہونا چاہیے۔ اس لیے محترم بھائیوں، نماز فجر جو ہے یہ بہت بڑا خزانہ ہے، اور جس کو نماز فجر کا خزانہ مل جاتا ہے، ایسے معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے، ایسے گھر کی اصلاح ہو جاتی ہے، ایسے افراد کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے گھر والوں کی، ایسے افراد کی، ایسے معاشرے کی اللہ رب العزت جو ہے وہ پریشانیاں ہی ختم کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت اللہ رب العزت کے فرشتے آتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اندر کلمے اور رجسٹر ہوتے ہیں، وہ صبح کے وقت حاضر ہوتے ہیں۔ صبح کا وقت جب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے مسجدوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ رب العزت کی طرف جب واپس جاتے ہیں عصر کے وقت، تو اس وقت اللہ رب العزت سوال کرتا ہے، اے میرے فرشتوں فی ما ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال کے اندر چھوڑ کے آئے ہو، کس حال کے اندر؟ تو فرشتے کیا جواب دیتے ہیں؟ فرشتے نوٹ کرتے ہیں، آپ کے نام لکھے جاتے ہیں جو مسجدوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کی حاضری لگائی جاتی ہے، جو حاضر ہو ان کے نام رب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت حالانکہ جانتا ہے، وہ اپنے بندوں کے سارے احوال جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فرشتوں سے سوال کر رہا ہے، میرے فرشتوں فی ما ترکتم عبادی، جب تم گئے ہو، جب تم آئے ہو تو میرے بندوں کو کس حال کے اندر پایا ہے، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، اے اللہ جب ہم گئے تھے تو تیرے یہ بندے نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر موجود تھے، اے اللہ ہم نے ان کے نام لکھ لیے ہیں، ان کی حاضری لگا لی ہے اور آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا ہے۔ تو محترم بھائیو، جس آدمی کی حاضری لگ جائے ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے رحمتوں کے دروازے ہی کھول دیتا ہے۔ دنیا کی مثال لگا لیں، آپ دکان کے اوپر ملازمت کرتے ہیں، ایک دن نہیں آئے وہ صبر کرے گا، 2 دن نہیں آئے کچھ نہیں کہے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی مجبوری ہو، 3 دن 4 دن مسلسل آپ نہیں آئیں گے تو وہ دکاندار بھی کہے گا مالک کہ ہمیں ایسے مزدور کی ضرورت ہی نہیں ہے جو لاپرواہ بغیر بتائے، بغیر کسی وجہ کے غیر حاضر رہتا ہے، اس کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے۔ اگر کوئی سکول پڑھتا ہے، بچہ مسلسل غیر حاضر رہے تو سکول کا ہیڈ ماسٹر جو ہے اس کا سکول سے نام ہی خارج کر دیتا ہے۔ اگر کوئی کالج یونیورسٹی میں ہے، مسلسل غیر حاضری کی وجہ سے پرنسپل جو ہے اس کا نام خارج کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح محترم بھائیو، جو شخص مسلسل نماز فجر سے غیر حاضر رہتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو اپنی رحمتوں سے ہی خارج کر دیتے ہیں۔ پھر ایسے گھر کی اصلاح کیسے ہوگی جو رحمتوں سے دور کر دیا جائے؟ ایسے بیٹے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے جو اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیا گیا؟ ایسی عورت کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے کہ جو رب کی رحمتوں سے محروم کر دی گئی ہے؟ ایسے گھرانے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے جو رب کی رحمتوں سے محروم کر دی گئی ہے؟ جس گھرانے کی روزانہ جو ہے نماز فجر کے اندر غیر حاضری ہے تو ایسا شخص جو ہے، ایسا گھرانہ، ایسا معاشرہ، وہ رب کی رحمتوں سے بھی ان لوگوں کو غیر حاضر کر دیا جاتا ہے۔ اصلاح معاشرہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو اپنا فرما بردار دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو نماز فجر کا پابند بنائیں۔ اگر آپ اپنی بیوی کو فرما بردار دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی بیوی کو نماز فجر کا پابند بنائیں۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر عزت اور احترام اور برکت چاہتے ہو تو اپنے گھرانے کو نماز فجر کا پابند بنائیں۔ اس لیے محترم بھائیو، جس گھر کے اندر نماز فجر ضائع کی جاتی ہے، ایسے گھر ایک تعویذ کیا لاکھوں تعویذ بھی اپنے گھروں کے اندر لٹکا لیں، ان لوگوں کو برکت نہیں مل سکتی، ان لوگوں کو خیر نہیں مل سکتی جو نماز فجر کو اپنے بستروں پہ ضائع کرتے ہیں۔ پہلا خزانہ ہے نماز فجر کا کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان لوگوں کی حاضری لگ جاتی، اور جن کی حاضری لگ گئی ان کے نیارے ویارے ہو، ان کی تو موجیں لگ گئی، جن کے نام روزانہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، نماز فجر سے محبت کریں، صبح کے وقت سے پیار کریں، صبح کے وقت سے محبت کریں۔ نماز فجر یہ کسی صورت بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ انسان ہے، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، لیکن مسلسل یہ کوتاہی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور آپ کئی نعمتوں سے، کئی رحمتوں سے نماز فجر کو ضائع کرنے کی وجہ سے آپ محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ سب سے محرومی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس گھر کی رونق اور برکت ہی ختم کر دیتا ہے جس گھر کے افراد ہی نماز فجر بستر پہ ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیو،
پہلا خزانہ یہ ہے فجر کا خزانہ کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی حاضری لگ جاتی۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے لیے دعا قاری رضوان افضل صاحب کریں تو انسان کہتا ہے جی آج میرا نام لے کے دعا کی گئی ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اشرف شہزاد سلفی صاحب دعا کریں، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اکرم زید صاحب دعا کریں، انسان کہتا ہے میرے لیے فلاں شیخ نے دعا کی ہے۔ الغرض امام کعبہ کسی کے لیے دعا کرے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور مسجد نبوی کا امام کسی کے لیے دعا کرے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن اس شخص کی خوش نصیبی کے کیا کہنے جس کے لیے میرا محبوب پیغمبر جو ہے وہ دعا کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے جو صبح کے وقت کے ساتھ پیار کرتے ہیں، جو نماز فجر شوق اور محبت سے ادا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ میری اس امتی کے لیے، میرے اس امتی کے لیے اے اللہ خیر کے دروازے کھول دے، برکتوں کے دروازے کھول دے، مال میں برکت دے دے، اولاد میں برکت دے دے۔ اور محترم بھائیو، جس شخص کے لیے محبوب پیغمبر دعا کر دیں، جس معاشرے کے لیے محبوب پیغمبر کی دعا ہو، تو کیا ایسا معاشرہ جو ہے وہ اصلاح سے دور رہ سکتا ہے؟ اور جس معاشرے کے لیے نبی کی دعا ہی نہیں ہے، ان میں سے کون شخص ہے جو صبح کے وقت کے ساتھ پیار نہیں کرتا، جو صبح کے وقت کے ساتھ محبت نہیں کرتا، جو نماز فجر با جماعت ادا نہیں کرتا، جو نماز فجر کے لیے بیدار نہیں ہوتا؟ ایسے شخص کے لیے محبوب پیغمبر کی دعا نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے دعا ہے برکت کی جو شخص نماز فجر شوق سے ادا کرتا ہے، صبح کے وقت سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، اصلاح معاشرہ کا یہ بنیادی پہلو ہے نماز فجر۔ معاشرے کی، گھر کی، اولاد کی، عورتوں کی، مردوں کی اس وقت تک اصلاح ناممکن ہے جب تک یہ لوگ نماز فجر کی پابندی نہیں کرتے۔ دوسرا خزانہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے برکت کی دعا کی جو نماز فجر سے محبت کرتے ہیں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صبح فہو فی ذمۃ اللہ۔ جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے، نماز فجر ادا کرتا ہے، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ رب العزت کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ذمے میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سادے لفظوں میں یہ ہے، آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے رحمتوں کے فرشتوں کا پروٹوکول اس شخص کو حاصل ہو جاتا ہے جو نماز فجر پڑھتا ہے۔ نماز فجر جو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کے فرشتے اس کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں اللہ رب العزت ان کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے کہ یہ میرے بندے نے نماز فجر ادا کر لی ہے، اس نے نماز فجر محبت سے ادا کی ہے، نماز فجر سے یہ محبت کرتا ہے۔ اے رحمت کے فرشتوں، اب تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ میرا بندہ جہاں کہیں بھی جائے گا تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ کوئی مصیبت دائیں جانب سے آتی ہے تم نے اس کو روکنا ہے، جو بائیں جانب سے آتی ہے اس کو بھی روکنا ہے، جو سامنے سے آئے اس کو بھی روکنا ہے، جو پیچھے سے وار کرے اس کو بھی روکنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذمہ داری ان فرشتوں کے اوپر لاگو ہو جاتی ہے۔ جو نماز فجر پڑھ لیتا ہے، فرشتوں کو کہا جاتا ہے اس کی حفاظت کی جائے۔ اب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت لے لے، ایسے شخص کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر نقصان ہو بھی جائے تو وہ نقصان اپنی قیمت ادا کر کے جائے گا۔ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ رب العزت کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ وہ ایکسیڈنٹ سے محفوظ ہے، وہ بیماری اچانک موت سے محفوظ ہے، اور طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم نے حفاظت کے بڑے عجیب و غریب طریقے ایجاد کر لیے جس کا نہ قرآن کے اندر ذکر ہے نہ حدیث کے اندر ذکر ہے۔ حفاظت تو نماز فجر میں تھی، ایکسیڈنٹ سے حفاظت تو نماز فجر میں تھی، مصیبتوں سے حفاظت نماز فجر کے ساتھ تھی، لیکن ہم نے
جو ہے وہ طریقہ کار ہی الگ کر لیا. کوئی رکشہ چلا رہا ہے تو وہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے بچوں کے جوتے لٹکا رہا ہے. کسی نے کوئی محل اور کوٹھی بنائی ہے تو اس کے اوپر ایک ہنڈیا لٹکا دی ہے. نہیں محترم بھائیو، یہ قرآن و حدیث سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. اگر برکت حاصل کرنا چاہتے ہو، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو، اصلاح معاشرہ کرنا چاہتے ہو، اولاد کو فرما بردار دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے اوپر عمل کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کے وقت کے ساتھ محبت کرتا ہے، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ رب العزت کے ذمے میں ہے. اللہ کے رحمت کے فرشتے اس شخص کی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے محترم بھائیو، نماز فجر سے اپنی جان سے زیادہ محبت کریں. اگر آپ غریب ہیں، اگر آپ کے پاس روٹی کے مسائل ہیں، اگر آپ کے گھر والے، اگر آپ کی اولاد نماز فجر پڑھتی ہے، آپ نماز فجر پڑھتے ہیں، تو محترم بھائیو آپ اس دنیا کے بہت بڑے بادشاہ ہیں. بلکہ اتنا سکون آپ کی زندگی کے اندر ہوگا کہ بادشاہوں کو اپنے محلوں کے اندر بھی اتنا سکون نہیں ہے. اس لیے محترم بھائیو نماز فجر کی پابندی کریں، نماز فجر ادا کریں، نماز فجر سے پیار کریں. اس سے اصلاح معاشرہ ہوگی، اس سے گھر والوں کی اصلاح ہوگی. چوتھا خزانہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسجد نبوی کے اندر انہوں نے نماز مغرب جماعت کے ساتھ ادا کی. سارے صحابہ چلے گئے اور یہ ایک کونے کے اندر بیٹھے ہیں، ستون کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ وہ آتے ہیں. کہا چچا جان آپ نے کھانا نہیں کھانا، گھر کے اندر نہیں آنا، آپ یہاں ہی بیٹھ گئے ہو. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کہا میں اس لیے بیٹھ گیا ہوں کہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء اور نماز فجر کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات کی ہے. وہ کون سی بات ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی نماز عشاء باجماعت ادا کرتا ہے اور اسی طریقے وہ نماز فجر ادا کر لیتا ہے اور ساری رات وہ سوتا ہے، ایک رکعت بھی نہیں پڑھتا، ذکر و اذکار بھی نہیں کرتا، اور جو ہے وہ قیام اور رکوع بھی نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود جو فجر پڑھ لیتا ہے، عشاء پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی نیند کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عبادت کے اندر لکھ دیتے ہیں. اس لیے محترم بھائیو، اصلاح معاشرہ کا یہ بنیادی پہلو ہے نماز فجر. جو شخص نماز فجر پڑھتا ہے آدھی رات کا اس کو قیام کا ثواب مل جاتا ہے، اور جو عشاء جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے پوری رات اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک قیام کا، پوری رات کے قیام کا اللہ رب العزت جو ہے اس کو ثواب عطا کرتے ہیں. اس لیے محترم بھائیو نماز فجر سے محبت کریں. نماز فجر، وہ لوگ برباد ہو گئے، وہ لوگ ضائع ہو گئے، وہ آج بھی روتے ہیں، وہ آج بھی اپنے دکھ جگہ جگہ پہ سناتے ہیں، جن کے گھر والے نماز فجر بستروں پہ برباد کرتے ہیں. آج بھی ان کے گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، آج بھی ان کے گھروں کے اندر جو ہے وہ سکون نام کی چیز نہیں ہے جو نماز فجر کو بستر پہ ضائع کرتے ہیں. اس لیے اصلاح معاشرہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا، گھر کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اولاد کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک ہم نماز فجر کی پابندی نہیں کریں گے. آؤ پانچواں خزانہ نماز فجر کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کے اندر حسن درجے کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے اور سورج کے طلوع ہونے تک وہ مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد یہ شخص 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سلام بعد کے اندر پھیرتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں، ایک عمرے کا ثواب لکھ دیتے ہیں. یار اصلاح معاشرہ کیسے نہ ہوگی جب آپ نماز فجر سے اتنی محبت کریں گے، نماز فجر کے وقت سے اتنا پیار کریں گے،
کہ آپ فجر پڑھ کے وہاں ہی بیٹھے رہیں گے اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ 2 رکعت ادا کر کے جب آپ اپنے گھر کے اندر جائیں گے، آپ کے نامہ اعمال کے اندر ایک حج کا ثواب ہوگا، ایک عمرے کا ثواب ہوگا، اور حاجی اور عمرہ کرنے والا جہاں جہاں سے گزرے گا اللہ رب العزت کے رحمت کے فرشتے اس کے اوپر سایہ کرتے رہیں گے۔ نماز فجر سے محبت کریں، نماز فجر سے پیار کریں۔ فجر کا وقت نور کا وقت ہے، روشنی کا وقت ہے، برکت کا وقت ہے، اس کو مت ضائع کریں۔ اس لیے محترم بھائیوں، اس گھر کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی جس گھر کے افراد نماز فجر بستر پہ ضائع کرتے ہیں۔ چھٹا خزانہ نماز فجر کا، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قدردان ہے، اللہ رب العزت قدردان ہے، وہ اپنے بندوں کی قدر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اندھیرے کے اندر نماز فجر کے لیے چل کے آتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اس شخص کی قدر کرنے والا ہے۔ جو اندھیروں کے اندر مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، وہ راستے کے خراب ہونے کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنی نیند کی پرواہ نہیں کرتا، وہ سردی اور گرمی کی پرواہ نہیں کرتا، اندھیروں کے اندر چل کے مسجد کے اندر آ جاتا ہے۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، ایسا شخص جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے فجر کے وقت سے محبت اور پیار کرتا ہے، اندھیروں کی پرواہ نہیں کرتا، مسجد کے اندر آتا ہے، محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، نماز فجر پڑھنے والے کو اللہ رب العزت اپنی طرف سے ایک روشنی عطا کرے۔ برباد ہو گیا وہ گھرانہ جو نماز فجر ضائع کرتا ہے، برباد ہو گیا وہ شخص جو نماز فجر بستر پہ ضائع کرتا ہے، برباد ہو گیا وہ معاشرہ جو نماز فجر بستر پہ ضائع کرتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، نماز فجر سے اپنی جان سے زیادہ محبت کریں، فجر کے وقت سے اپنی جان سے زیادہ پیار کریں۔ رزق کے اندر برکت چاہتے ہو، اولاد کو فرما بردار دیکھنا چاہتے ہو، گھر کے اندر سکون چاہتے ہو، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، تو محترم بھائیوں نماز فجر سے اپنی جان سے زیادہ محبت اور پیار کریں۔ یہاں پہ بس نہیں ہے، 7واں خزانہ نماز فجر کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من صلی بردین داخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے، 2 ٹھنڈی نمازیں، اس سے مراد نماز عصر اور نماز فجر ہے۔ جو نماز فجر شوق اور محبت سے پڑھتا ہے، نماز عصر کو ضائع نہیں کرتا، نماز عصر شوق اور محبت سے پڑھتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی نمازیں نہیں پڑھنی، جو فجر اور عصر پڑھ لیتا ہے، محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ باقی نمازیں اس شخص کے لیے آسان کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے، نماز فجر پڑھتا ہے، نماز عصر پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل الجنہ، یہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس شخص کے لیے محترم بھائیوں جنت کی بشارت ہے، جنت کی بشارت۔ پھر جس گھرانے کے افراد نماز فجر نماز عصر پڑھیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے گھرانے کو جنت کی بشارت دیں، اس گھرانے کی اصلاح کیسے نہیں ہو سکتی؟ اس گھر کی اصلاح بھی ہوگی، اس کی اولاد کی بھی اصلاح ہوگی، اس معاشرے کی بھی اصلاح ہوگی، ان افراد کی بھی اصلاح ہوگی جو نماز فجر سے محبت کرتے ہیں، نماز عصر سے محبت کرتے ہیں، جو ان 2 ٹھنڈی نمازوں کو شوق اور محبت سے ادا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا داخل الجنہ، ایسے افراد جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں نماز فجر کو کسی صورت کے اندر ضائع نہیں کرنا، یہ آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر آپ نے دن کا آغاز ہی نماز فجر کو ضائع کر کے کیا تو پھر آپ پورا دن برکت حاصل نہیں کر سکتے، برکت حاصل نہیں کر سکتے۔ لاکھوں آپ کے سامنے سے کالی بلیاں یا اور کالی چیزیں گزریں، اگر آپ نے فجر پڑھی ہے 1 نہیں 1000 گزر جائے تو آپ کے رزق کے اندر کمی نہیں آ سکتی۔ ہاں اگر آپ نماز فجر آپ نے ادا نہیں کی ہے تو آپ کو کتنے پروٹوکول کے ساتھ پھول آپ کے اوپر برسا کے آپ کو کاروبار کی کرسی کے اوپر بٹھا دیا جائے تو آپ برکت حاصل نہیں کر سکتے۔ نماز فجر سے محترم بھائیوں محبت کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا، میرے صحابہ
کل قیامت کا دن ہوگا کہ تم اپنے رب کا دیدار کرو گے، اپنے رب کا دیدار کرو گے، اللہ تمہیں اپنا دیدار کرائے گا، اور تم ایسے دیدار کرو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، تمہاری آنکھوں کو سکون محسوس ہوتا ہے، کوئی آپ کی آنکھوں کو کوئی دقت اور مشقت نہیں ہوتی، جس طریقے 14ویں کا چاند دیکھتے ہو اس وقت اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ لیکن کن لوگوں کو دیدار ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز فجر ادا کرتے ہیں، جو نماز فجر ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائیں گے اور ساری نعمتیں ہی بھول جائیں گے۔ جنتیوں کو اللہ رب العزت تمام نعمتیں دے دے گا، اور یہ اعلان ہوگا کہ آج کے بعد جو کرو تم اپنی مرضی سے جیو، تمہارے اوپر کوئی پابندیاں نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تم نے پابندیاں اسلام کی قبول کی، جس طریقے تمہیں کہا گیا تم نے اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے۔ آج جنت کے اندر تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں، جیسے زندگی گزارنی ہے گزارو، ہر خواہش تمہاری پوری ہوگی۔ وہ خواہش کی آخری لمحے ابھی تک آپ کی سوچ کے اندر نہیں ہوں گے، اللہ وہ خواہش آپ کی پہلے ہی پوری کر دے گا۔ ساری چیزیں اللہ رب العزت عطا کر دے گا۔ جنتیوں سے پوچھے گا کہ ابھی کوئی اور کچھ چاہیے؟ جنتی کہیں گے کچھ نہیں، سب کچھ مل گیا۔ آخر کے اندر اللہ رب العزت جب اپنا دیدار کرائیں گے تو جنتی یہ کہیں گے کہ یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت کا دیدار۔ اور جو نماز فجر بستر پہ ضائع کرتا ہے، نماز فجر کو برباد کرتا ہے، ایسا شخص اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکے گا۔ اس لیے محترم بھائیو، اصلاح معاشرہ کا یہ بنیادی پہلو ہے نماز فجر۔ نماز فجر غور کریں، فکر کریں، زور اثر مغرب عشاء پڑھتے ہیں، بڑے بڑے مذہبی لوگ جو ہے، بڑے بڑے دیندار لوگ جو ہے، وہ نماز فجر کو بستر پہ ضائع کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی جماعت کروا رہے تھے، تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جگہ کے اوپر اذان ہو جائے، تکبیر ہو جائے، اور کوئی آدمی مسجد کے اندر نہ آئے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جگہ کے اوپر کوئی آدمی نماز پڑھائے اور میں ان لوگوں کے گھروں تک جاؤں۔ بات توجہ سے سنیں کہ وہ پیغمبر جو طائف کی سرزمین کے ظلم و ستم جس پیغمبر نے برداشت کیے، آپ کو زخمی کیا، آپ کو جسم کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ آیا، فرمایا اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اگر آپ حکم کریں تو ان طائف والوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ رب العزت نے مجھے اس کے لیے نہیں بھیجا، میں لوگوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ آپ نے ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے، لیکن ایک طرف ظلم و ستم ہے اور ان کے لیے دعا کی ہے، ایک طرف آدمی نماز فجر اپنے بستر پہ ضائع کرتا ہے۔ محبوب پیغمبر کے جذبات اس آدمی کے لیے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا نماز فجر کی اذان ہو جائے، تکبیر ہو جائے، اور میں اپنے مصلی کے اوپر کسی اور کی ڈیوٹی لگاؤں، وہ لوگوں کو نماز کرائے۔ صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول آپ کیا کریں گے؟ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھروں تک جاؤں، جو اذان ہو گئی ہے اور تکبیر ہو گئی ہے وہ نماز فجر کے لیے نہیں آئے، میں ان کے گھروں تک جاؤں۔ فرمایا کیا کریں گے؟ فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ فرمایا آگ لگاتے کیوں نہیں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، اگر ان کا ڈر نہ ہوتا تو میں نماز فجر کو ضائع کرنے والے کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ آگ لگ چکی ہے۔ محبوب پیغمبر کا فرمان اللہ کی قسم کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے۔ شروع کے اندر کہا ہے سروے کر کے دیکھو، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگ چکی ہے جس کا باپ نماز فجر بستر پہ ضائع کرتا ہے، جس کی بیٹی نماز فجر بستر پہ ضائع کرتی ہے، جس کے بیٹے نماز فجر بستر پہ ضائع کرتے ہیں، جن کی بیویاں نماز فجر بستر پہ ضائع کرتی ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگ چکی ہے۔ ہر گھر کا سروے کرو، کسی گھر کے اندر جادو کی آگ لگی ہوئی ہے۔ گھر گھر کا سروے کرو، کسی گھر
گھر کے اندر اولاد نافرمانی کی آگ لگ چکی ہے، گھر گھر کا سروے کرو، کسی گھر کے اندر بیماریوں کی آگ لگ چکی ہے، گھر گھر کا سروے کرو، اس گھر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، محبوب پیغمبر نے آگ تو نہیں لگائی، لیکن انہوں نے نماز فجر ضائع کر کے انہوں نے اپنے گھروں کے اندر خود آگ لگا دی ہے۔ کہیں اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہے، کہیں بیوی اپنے خامد کی نافرمان ہے، کہیں جو ہے وہ بیٹی اپنے والدین کی نافرمان بن چکی ہے۔ محترم بھائیو، کہیں کاروبار کے اندر بے برکتی ہے، آگ ہر قسم کی لگ چکی ہے، کسی کے اندر جادو ہے، کسی کے اندر بیماریاں ہیں، کسی گھر کے اندر جو ہے اولاد کی نافرمانی ہے، کسی گھر کے اندر بے برکتی ہے، نماز فجر ضائع کرنے سے آگ لگ چکی ہے۔ سروے کریں، دیکھیں، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دل و دماغ دیا ہے، آپ دیکھیں ان لوگوں، آپ خود سب سے پہلے اپنے گریبانوں کے اندر جا کے کہ ہم اگر نماز فجر ضائع کرتے ہیں ہماری زندگی کے اندر ہمیں کتنے نقصانات ہو رہے ہیں۔ یہیں پہ بس نہیں ہے محترم بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کے لیے نہیں آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں آگ لگاتے کیوں نہیں ہے؟ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں چھوٹے بچے اور عورتوں کی وجہ سے مجھے ڈر ہے۔ دوسرے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز فجر اور نماز عشاء منافق کے اوپر بھاری ہے، منافق آدمی مرتا مر جائے گا، نماز عشاء اس کے اوپر بھاری ہے، نماز فجر اس کے اوپر بھاری ہے۔ اس لیے جب کوئی نماز فجر کے اندر حاضر نہیں ہوتا تھا، صحابہ اکرام دائیں بائیں دیکھتے تھے، دائیں بائیں دیکھتے تھے، کون نہیں آیا، کون نہیں آیا۔ تو آج ہم بھی اپنے دائیں بائیں دیکھیں کہ کون نہیں آیا، کون نہیں آیا، دائیں بائیں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ نماز فجر اور نماز عشاء منافق کے اوپر بھاری ہے، یہ مرتا مر جائے گا، نماز فجر یہ نہیں ادا کرے گا۔ ظہر بڑے شوق سے پڑھے گا، پہلی صف کے اندر پڑھے گا، عصر بڑے شوق سے پڑھے گا، پہلی صف کے اندر پڑھے گا، ہو سکتا ہے اذان ہونے سے پہلے آ جائے گا، لیکن نماز فجر اس کے اوپر بھاری ہے۔ نماز فجر یہ مرتا مر جائے گا، نماز فجر کے اندر حاضر نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ پہچان ہے، یہ ایک کسوٹی ہے، یہ ایک سیمپل ہے، آپ پہچان سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں مومنین کی صف کے اندر ہوں یا منافقین کی صف کے اندر ہوں۔ اگر میرا بیٹا نمازی ہے، مومنین کی صف کے اندر ہے، اگر میرا بیٹا سالوں سے نماز فجر ضائع کر رہا ہے تو میرا بیٹا مومنین کی صف سے نکل کر منافقین کے اندر شامل ہو چکا ہے، کیونکہ محبوب پیغمبر کا فرمان کل بھی سچا ہے، آج بھی سچا ہے، قیامت تک سچا رہے گا، منافق کے اوپر نماز فجر بھاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیں، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اذان ہو جائے، آدمی بیدار نہیں ہوا، جماعت ہو گئی، آدمی بیدار نہیں ہوا، سورج طلوع ہونے کے قریب ہے، آدمی بیدار نہیں ہوا، سورج طلوع ہو چکا ہے، یہ سویا ہوا ہے، یہ سویا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے نماز فجر ادا نہیں کی تو شیطان اس کے کانوں کے اندر پیشاب کرتا ہے۔ کتنی نحوست کی بات ہے یہ، کتنی بربادی کی بات ہے۔ بچہ پیشاب کر دے فوراً کپڑے دھلائی کرتے ہیں، راستے کے اندر گزر رہے ہمیں پتہ چلے یہاں پیشاب ہے تو ہم اس سے تقریباً بڑا دور ہو کے گزرتے ہیں۔ تو یہ کان تو ہمارے ساتھ ہے نا، سالوں سال سے یار، صدیاں مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، 4 نمازیں پڑھتے ہیں، نماز فجر کیوں ہمارے اوپر بھاری ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کانوں کے اندر شیطان جو ہے وہ پیشاب کرتا ہے، اور خبیث ترین صبح یہ شخص کرتا ہے جو اذان بھی ہوگی یا جماعت بھی ہوگی یا سورج طلوع ہو گیا ابھی تک یہ بیدار نہیں ہے۔ تو کیسے برکت آ سکتی ہے محترم بھائیو؟ آپ رونا روتے ہو یہ حکمران نواز شریف ٹھیک نہیں ہے، عمران خان ٹھیک نہیں ہے، فلاں، ہم خود ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ آپ کے اوپر وہ بھوک والے معاملے تو نہیں ہے نا جو دین اسلام جب شروع ہوا تھا تو وہ معاملے ہیں۔ کون ایسا اس غربت والے دور میں کون ایسا گھرانہ ہے کم از کم کوئی 3 ٹائم کھا رہا ہے، کوئی 2 ٹائم کھا رہا ہے، چلو کچھ بھی نہیں تو کم از کم کوئی سب سے زیادہ کمزور ہے بیچارہ وہ 1 ٹائم تو کھانا کھا رہا ہے۔ لیکن آپ یہ بھی سروے کر کے دیکھیں، یہ بھی سروے کر کے دیکھیں، ہر چیزوں کے اوپر سروے ہوتا ہے نا، آپ نیٹ کے اوپر جی اس چیز کا سروے ہوا ہے، یہ بھی سروے کر کے دیکھیں، جو سب سے زیادہ رونا روتا ہے نا وہ سب سے زیادہ دین سے بھی دور ہے۔ دیندار آدمی خدا کی قسم کبھی مہنگائی کا رونا نہیں روتا۔ او الحمدللہ علی کل حال،
اس کو پتہ ہے یہ دنیا عارضی دنیا ہے، یہ مومن کے لیے یہ سجن ہے، یہ قید خانہ ہے، کانٹوں کے راستوں سے گزرنے والی یہ زندگی ہے، آگے ہماری آخرت ہے۔ یہ دنیا کی پریشانیاں کوئی بات نہیں ہے، سرکاری ملازمت نہیں ملی، کوئی بات نہیں ہے، کاروبار نہیں ملا، کوئی بات نہیں ہے، غربت ہے یار، لیکن 5 وقت کی نماز تو انسان کو پڑھنی چاہیے، اس کے ساتھ تو غربت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اکثر آپ کو گلے شکوے کرنے والے لوگ دین سے دور نظر آئیں گے، دیندار آدمی گلے شکوے نہیں کرے۔ چلو ہم لوگوں کا تعلق مولویوں سے ہے، کبھی مولوی کسی جگہ پہ احتجاج کرتا ہے کہ میری تنخواہ اتنی کم ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے۔ اللہ کی قسم کئی دفعہ میں نے ایک دفعہ اشرف شہزاد صاحب کا کلپ سنا کہ اللہ رب العزت ایسے ایسے ہمیں کھانے کھلاتا ہے، ایسے ایسے کھانے کھلاتا ہے کہ بادشاہوں کے دسترخوانوں کے اوپر وہ کھانے موجود نہیں ہوتے۔ میں ایک دفعہ سیالکوٹ سے جمعہ پڑھا کے آ رہا تھا تو شیخ اشرف شہزاد صاحب نے فون کیا، انہی کی جگہ پہ جمعہ پڑھایا، کہا حافظ صاحب کھانا کھا کے نہیں آنا، میرے پاس ہرن کا گوشت موجود ہے، جہاں میں جمعہ پڑھا کے آیا ہوں خود بھی کھا کے آیا ہوں اور آپ کے لیے بھی لے کے آیا ہوں۔ اور یار دین کے اندر بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ اصلاح معاشرہ جو ہے وہ محترم بھائیو بنیادی پہلو، آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے۔ آپ اپنی اولاد کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی گھروں کے اندر جو ہے وہ اپنا محاسبہ کریں۔ اگر بیوی نماز فجر نہیں پڑھ رہی اس کو متنبہ کریں، بیٹا نماز فجر اس کو کہیں بیٹا کاروبار کے اندر جتنا نقصان ہو رہا ہے اور دن بہ دن جو ہم گرتے جا رہے ہیں، بیماریاں ختم نہیں ہو رہی، بے برکتی ہے، اس کی بنیادی وجہ تم ہو کہ ہم 5 افراد نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کی وجہ سے یہ نحوست ہمارے اوپر بھی آ رہی ہے۔ کمانے والا کما رہا ہے، وہ بیچارہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، جو گھر کے افراد کھانے والے ہیں وہ سارے ہی بے نمازی ہیں، برکت کیسے آئے گی؟ وہ بیچارہ دن رات محنت کر رہا ہے، کھانے والے جو ہے وہ نمازوں سے دور ہیں، دین سے دور ہیں۔ تو محترم بھائیو، جس گھر کے اندر نماز فجر بستر پہ ضائع کی جائے، ایسے گھر کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ایسے گھر کے اندر محبت اور پیار جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتا، ایسے گھر کے اندر اولاد جو ہے وہ والدین کی فرما بردار نہیں ہو سکتی، ایسے گھر کے اندر جو ہے وہ بیماریوں سے نجات نہیں ہو سکتی جس گھر کے افراد نماز فجر کو مسلسل بستر پہ ضائع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے بیان کرنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب وآخر الدعوہ ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين يا غافر الذنوب فاغفر ذنوبنا يا غافر الذنوب فاغفر ذنوبنا يا غافر الذنوب فاغفر ذنوبنا يا شافي المرضات اشفي مرضاتنا ومرضات المسلمين۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں گھروں کے اندر ہسپتالوں کے اندر، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ سب سے پہلے ہمیں نماز فجر کا پابند بنا، ہماری اولاد کو نماز فجر کا پابند بنا، ہمارے گھر والوں کو نماز فجر کا پابند بنا۔ اے اللہ ہمارے ارد گرد کے معاشرے کے لوگ اے اللہ سب کو نماز فجر کا پابند بنا۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا، اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا۔ اے اللہ ہمارے کاروبار کے اندر اے اللہ برکتیں عطا فرما، اے اللہ برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ میرے اس مجمع کے اندر اللہ جو بیمار ہے اللہ شفائے کاملہ عطا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہے اللہ برکت والا رزق عطا فرما، اے اللہ جو پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی دور فرما، اے اللہ جو مقروض ہے اللہ معاملے آسان فرما، اے اللہ فلسطین کے اندر اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، اے اللہ
اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، اے اللہ تو قادر قدیر مقتدر ہے، اللہ تجھے اسباب کی بھی ضرورت نہیں، اللہ ان مساکین کی مدد فرما، اے اللہ ان مساکین کی مدد فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان زندگیاں گزارے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے عظیم ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رکھنا، اے اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کو جادو سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کو بیماریوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کو تعویذ داغوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کو شریروں کے شر سے محفوظ فرما، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، اے اللہ دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے نوجوان طبقے کی اصلاح فرما، اے اللہ معاشرہ بہت بربادی کی طرف جا رہا ہے، اللہ نوجوانوں کی اصلاح فرما، اے اللہ نوجوانوں کو 5 وقت کا نمازی بنا، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اللہ دین کا خادم بنا، اے اللہ قرآن کا حافظ بنا، دین سے محبت کرنے والا بنا، غیرت والا بنا، محافظ بنا عزتوں کے، اللہ ہماری عورتوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کی عزتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا اے اللہ سب کی نیک دلی تمنائیں پوری فرما، اے اللہ سب کی نیک دلی تمنائیں پوری فرما، اے اللہ جن لوگوں نے یہ درس کا اہتمام کر رہا ہے کئی سالوں سے کر رہے ہیں اللہ ان تمام معاونین کی نیک دلی خواہشیں پوری فرما، اے اللہ مکہ مدینے کا مسافر بنا، اے اللہ مکہ مدینے کا مسافر بنا، اے اللہ ہم سب کو جس دن اے اللہ ہمیں موت ہے اللہ اس دن بھی نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری زندگی کی آخری نماز اے اللہ نماز فجر اے اللہ با جماعت بنا، اے اللہ تو غافر غفار غفور ہے، اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ تو طاقتور ہے، اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کی طرف دیکھنا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا ہے، اللہ ہم انسان ہیں بھولنے والے ہیں، اللہ تو ہمارا خالق مالک ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم یہ جانتے ہیں، اے اللہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اے اللہ ہم یہ بات پہچانتے ہیں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں اللہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.